بہت سی احادیث ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بتایا کہ قیامت سے پہلے کیا کیا فتنے انسانوں کو اور مسلمانوں کو پیش آئیں گے۔ فتنے کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے، فتنہ کہاں پہ اٹیک کرتا ہے، فتنہ کہاں پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے کا ڈائریکٹ اٹیک جو ہے وہ انسان کے دل کے اوپر ہوتا ہے، کہ فتنوں کے اندر انسان اگر قاتل بن جائے، انسان کو پتہ نہ چلے، مقتول مسلمان ہو، اس کے قتل کے جرم میں تجھے ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا ہو جائے، تیرے پلے کیا رہ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا اللہ تعالی نے ڈائریکٹ سکھائی، تو اے اللہ فتوفنی غیر مفتون، پھر فرمایا وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَىٰ حُبِّكَ۔ ہماری آج کی گفتگو جیسا کہ آپ احباب نے دیکھ لیا ہوگا کہ وہ فتنوں کے بارے میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو آنے والے فتنوں سے قبل از وقت آگاہ بھی فرمایا ہے۔ بہت سی احادیث ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بتایا کہ قیامت سے پہلے حالات کس طرح سے تبدیل ہونا شروع ہوں گے، کیا کیا فتنے انسانوں کو اور مسلمانوں کو پیش آئیں گے، اور جب یہ فتنوں کا دور شروع ہوگا یا یہ فتنے پھیلنا شروع ہوں گے تو اس وقت کامیاب انسان کون ہے اور ان فتنوں سے بچ جانے والا انسان کون ہے۔ فتنے کا لغوی معنی اگر آپ دیکھیں کہ فتنہ جو ہے کہتے کسے ہیں، یعنی لغوی اعتبار سے، ایک تو وہ ہے جو احادیث میں ہم دیکھیں گے، لغوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ فتنہ کسے کہا جاتا ہے تو فتنے کا لغوی مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو خالص کرنا، سونے کو بھٹی میں ڈالنا، سونے کو بھٹی میں ڈالنا، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خالص سونا جو ہے وہ الگ ہو جائے اور ملاوٹ جو ہے وہ الگ ہو جائے۔ تو بنیادی طور پر جب بھی کوئی فتنہ آتا ہے تو اس کا سب سے بڑا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان والوں کو اور منافقین کو الگ الگ کر دیتا ہے، وہ پکے بندوں کو اور کچے انسانوں کو الگ الگ کر دیتا ہے، وہ مخلص لوگوں کو اور دل میں چور رکھنے والوں کو الگ الگ کر دیتا ہے۔ وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت کا دعویٰ کرتا تھا، جب اس کو میدان جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنا پڑا تو وہ اپنے 300 افراد کو لے کر واپس چلا گیا۔ ایک جنگ نے یہ فیصلہ کروا دیا کہ عبداللہ بن ابی وہ منافق تھا، وہ پکا مومن نہیں تھا۔ ہمیشہ دوست کا، تعلق کا، ہمیشہ رشتہ دار کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب آزمائش آتی ہے، بیوی کی فرما برداری کا پتہ تب چلتا ہے جب خاوند کے مالی حالات پہ کوئی ہلکا سا زوال آتا ہے، اور خاوند کی فرما برداری کا پتہ تب چلتا ہے جب بیوی کے اوپر کوئی بیماری آتی ہے۔ وفا اس دنیا سے ختم نہیں ہوئی، جب تک وفادار باقی ہیں تب تک یہ دنیا باقی ہے، جب اس دنیا سے وفا بالکل ختم ہو جائے گی تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح فتنوں کی نشاندہی کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب فتنے آئیں گے تو جو بندہ ان فتنوں میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ گیا وہی اللہ کا بندہ ہے، جو پھسل گیا وہ سائڈ پہ ہے۔
جو स्लिप कर गया वो निकल गया लिस्ट से। हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु की ये रवायत है, ऐसे सहाबा इकराम बैठे हुए हैं, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु पूछते हैं क्या तुम में से किसी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ऐसी हदीस याद है जो आपने आजमाइश के बारे में बयान की हो? तो काफी सारे सहाबा कहने लगे हाँ जी हाँ जी, हमें हमें पता है, हमें पता है, हमें पता है। तो हजरत उमर कहने लगे नहीं, तुम जो समझे हो मैं वो नहीं पूछना चाहता। तुम ये समझे हो कि इंसान को जो रोजमर्रा में कभी घर में परेशानी, कभी माल की परेशानी, कभी पड़ोसी के साथ कोई उलझना हो गया, तुम समझे हो कि ये आजमाइशें हैं। साहबा ने कहा, जो आपके साथ थे, उन्होंने कहा जी अमीरुल मोमिनीन, हम यही समझे हैं कि आपका ख्याल है कि जो छोटे मोटे जिंदगी के उतार चढ़ाव हैं, इस बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया नहीं, ये कोई इतना मसला नहीं है, ये तो इंसान की नमाज पढ़ने से, नेकी करने से, वुजू करने से, ये छोटी मोटी जो गलतियां हमसे होती हैं ना, कोई किसी के साथ घरेलू मामलात में कोई कोताही हो गई, कोई पड़ोसी के साथ अनबन हो गई, कोई मस्जिद में किसी के साथ ऊंची नीची हो गई, तो ये तो इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, नेकियां इनको खत्म कर देती हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं उस फितने के बारे में जो समुंदर की तरह, समुंदर की लहरों की तरह एक तूफान बन के आएगा। तो हजरत हुजैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे फितनों के बारे में बयान की थी जो आप पूछना चाहते हैं। चुनाचे फिर हजरत हुजैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप फरमा रहे थे, ये बहुत अहम बात है, तवज्जो से जरा सुनिए, बहुत अहम बात, फितने का ताल्लुक किस चीज से होता है, फितना कहां पे अटैक करता है, फितना कहां पे असरअंदाज होता है। एक लफ्ज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बयान कर दी। हजरत हुजैफा फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितने का डायरेक्ट अटैक जो है वो इंसान के दिल के ऊपर होता है। मुमकिन है कि एक बंदा अपने आमाल से अमल कर रहा हो, लेकिन उसका दिल उस अमल के साथ मुताबिकत न करता हो तो उस अमल का कोई फायदा नहीं। मशहूर मिसाल अभी हमने जानी मुनाफिकीन की। जब जंग हो रही थी तब मुनाफिक मदीने में नमाजें पढ़ रहे थे, अमल कर रहे थे, लेकिन दिल उनके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं थे। फरमाया कि फितने का हमला जो है वो इंसान के दिल के ऊपर होता है। और इसको एक दूसरी हदीस से अगर जोड़ लें तो हमें बात और ज्यादा समझ आ जाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के जिस्म के अंदर एक टुकड़ा ऐसा है, अगर वो सही रहे तो सारा जिस्म सही रहता है, अगर वो खराब हो जाए तो सारा जिस्म खराब हो जाता है। खबरदार हो जाओ, वो टुकड़ा जो है वो इंसान का दिल है। दिल बदल जाता है। जब दिल बदल गया ना आपका, जब दिल में खुलूस ना रहा तो फिर मामला खतरनाक। अब आगे सुनिए कैफियत होती क्या है वो भी बताइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको खुद पता चलेगा कि आपका दिल बदला है या नहीं बदला, ये भी बताया। फरमाया वो फितने इस तरह हमला आवर होंगे जिस तरह चटाई जब बुनी जाती है, तो आपने मिसाल दी जैसे चटाई के एक तिनके को दूसरे तिनके के साथ जोड़कर बुना जाता है ना, ऐसे बिल्कुल जोड़ 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 कर बुना जाता है। जब वो फितने का दौर आएगा तो फितने ऐसे एक दूसरे के साथ यके बाद दीगरे इंसान के दिल के ऊपर हमला आवर होंगे। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो दिल उन फितनों में से किसी भी फितने को लब्बैक कह देता है, कबूल कर लेता है, तो अल्लाह की तरफ से उस दिल के ऊपर एक स्याह धब्बा लग जाता है। उस दिल के ऊपर
ایک سیاہ دھبا جو ہے وہ لگ جاتا ہے جس نے اس فتنے کو قبول کر لیا، اور جس نے اس فتنے کو قبول نہیں کیا، اس فتنے کا وہ شکار نہیں ہوا، اس کے دل پر اس فتنے نے اثر نہیں کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دل پر اللہ رب العزت ایک سفید نقطہ ڈال دیتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ بندہ فتنوں سے بچتا رہتا ہے اس کا دل صاف اور شفاف ہو جاتا ہے، اور جو سیاہ دل والا ہے وہ یکے بعد دیگرے فتنے آتے آتے اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ تو فتنوں سے بچ جائے گا، جس کا دل سفید ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایمانی قوت اتنی عطا کر دے گا کہ زمین و آسمان میں آنے والے بڑے بڑے فتنوں سے کا وہ مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ لیکن جس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جائے گا، اس کے ساتھ اب کیا سلوک ہوگا، یہ بات اب سمجھنے کی ہے مزید اس حدیث کی وضاحت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا دل جو ہے وہ الٹے پیالے کی طرح ہو جاتا ہے۔ پیالہ آپ لیں نا، پیالی کوئی بھی برتن لیں اور اس کو آپ ایسے الٹا کر دیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے اس کا دل ایسے الٹے پیالے کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کی مزید وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس کا دل کسی بھی نیکی کو قبول کرنے کے قابل نہیں رہتا، اور ہر گناہ قبول کرنے کے لیے وہ بہت ہی آسانی سے اس گناہ کو قبول کر لیتا ہے۔ جو بندہ فتنے کا شکار ہو جاتا ہے، اب میرے اور آپ کے لیے یہ بات جاننا ذرہ برابر بھی مشکل نہیں ہے کہ جس پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے۔ کوئی بھی نئی ایکٹیویٹی، کوئی بھی نیا فتنہ، کوئی بھی نیا گناہ، کوئی بھی نئی ویب سائٹ، کوئی بھی نیا سافٹ ویئر، کوئی بھی سوشل میڈیا کا نیا پلیٹ فارم، بے حیائی کا کوئی بھی نیا ایونٹ، کوئی بھی میوزیکل کنسرٹ، اور کوئی بھی بری چیز جب آتی ہے تو کیا ہمارے دل فوراً اس کی طرف مائل ہوتے ہیں یا ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں؟ بڑا آسان سا حل ہے۔ ہم دیکھ لیں کہ ہماری موبائل سکرین پر جب کوئی بھی نئی بیہودہ ویڈیو آتی ہے، کیا ہمارا دل اس کو فوراً دیکھنے کی طرف لپکتا ہے یا ہم اس کو بند کر دیتے ہیں؟ اگر ہمارا دل برائی کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ برائی کو قبول کر رہا ہے، لپک لپک کر ہم برائی کے متلاشی ہیں، اگر ہم کوئی بھی نئی بیہودہ ویڈیو آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم کسی بے حیائی کے منتظر ہیں، تو سمجھ لیں کہ ہمارا دل وہ فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہمارا دل الٹا پیالہ ہے، اب اس میں نیکی داخل نہیں ہو سکتی، ہر گناہ جو ہے وہ اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ ہاں، لیکن اگر آپ نے ان کا مقابلہ کر لیا، اگر آپ نے روک دیا ایک دفعہ اس برائی کو، تو پھر اللہ رب العزت آپ کے دل کو وہ ایمانی قوت دے دے گا کہ آپ گناہ کا مقابلہ کر سکیں گے اور کوئی طاقت جو ہے وہ آپ کو روک نہیں سکے گی۔ آگے چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 علامات بیان کی ہیں، اور بہت ہی اہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے 6 نشانیاں شمار کر لو جو قیامت کے قائم ہونے سے پہلے لازمن ہوں گی۔ سب سے پہلے فرمایا کہ میرا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے جانا یہ ہو چکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نمبر 2 بیت المقدس کی فتح، یہ بھی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہو چکی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تاریخ کے اندر واللہ عالم یہ اتنے بڑے پیمانے پر تو ابھی نہیں نظر آتا کہ تاریخ میں کبھی ایسے ہوا ہو، لیکن اب شاید کہ یہ جو تیسری نشانی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، شاید کہ یہ آنے والے کسی وقت میں جتنا کہ انسان تباہی برپا کرنے کے قابل ہو گیا ہے،
شاید کہ یہ آنے والے کسی وقت میں یہ بہت بڑی لہر ہمیں دیکھنے کو ملے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے موت کی ایک بہت بڑی لہر آئے گی، یعنی انسانوں کے اوپر بہت بڑے پیمانے کے اوپر اموات ہوں گی، جیسے کہ بکریوں میں اگر طاعون پھیل جائے تو وہ پورے کے پورے ریوڑ جو ہے ان کو مار کے رکھ دیتا ہے، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کے اوپر موت کی کثرت ہو جائے گی، اور شاید کہ کوئی بہت بڑی جنگ کی طرف اشارہ ہو کہ جب ایٹمی جنگ ہوگی تو ظاہری کی بات ہے کہ جتنی بڑی اموات اس میں ہوں گی، اگر اب تھرڈ ورلڈ وار ہوتی ہے تو اتنی بڑی موت کی لہر اس سے پہلے شاید کہ انسانوں نے نہ دیکھی ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو چوتھی نشانی ہے یہ میرے اور آپ کے اندر پائی جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اس کا شکار ہیں۔ یہ جو اب چوتھی نشانی میں بیان کرنے لگا ہوں، نہ چاہتے ہوئے بھی میں اور آپ پھنس چکے ہیں نا، جال میں پھنس چکے ہیں، ہم چاہتے نہیں ہیں ایسا ہو مگر ایسا ہے، کیسے بھاگیں گے اس سے؟ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کی کثرت ہو جائے گی، مال کی کثرت ہو جائے گی، لوگ بہت امیر ہو جائیں گے۔ آج سے 25 سال 20-25 سال پہلے لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، لیکن یکدم لوگوں کے پاس انٹرنیٹ آیا، آن لائن بزنس آیا، کمیونیکیشن بڑھی، فاصلے کم ہوئے، سڑکیں بنی، موٹر ویز بنی، اور کئی کچھ ہوا، بہت مال پھیل گیا۔ اور اس کا نتیجہ جو ہمارے اوپر، میرے اور آپ کے اوپر جو میں محسوس کر سکتا ہوں وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو اگر 100 دینار بھی مل جائیں تو وہ اس پر بھی خوش نہیں ہوگا۔ 100 دینار کا مطلب ہے آپ سمجھ لیں کہ آج کل کوئی آپ 10 لاکھ روپیہ لگا لیں، چلے میں کہتا ہوں کروڑ ہی لگا لیں، اور میری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ کروڑ بھی مل جائے نا تو ہم تب بھی یہ نہیں کہیں گے کہ اب میں ریلیکس ہوں، ہم یہی کہیں گے یار ابھی بھی بھگتان بد گیا، ہلے بھی بھگتان پورا نہیں ہو رہے۔ ہم یہی کہیں گے کہ جس کا پہیا بڑا ہے اس کے بکھیڑے بھی اتنے ہی زیادہ ہیں، جس کا سرکل بڑا ہے اس کی ٹرانزیکشن بھی اتنی زیادہ ہے۔ تو اللہ کے حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ مال زیادہ آ جائے تو بندہ ریلیکس ہو جائے، دیکھنا کیسا فارمولا ہے۔ میں اور آپ ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ اگر میرے پاس اتنی کو اماؤنٹ آ جائے نا تو زندگی بڑی ریلیکس ہو جائے گی۔ یہ جو ہر وقت کا مجھے پھنسیا رہتا ہے نا، کبھی گروسری کی فکر، کبھی کرائے کی فکر، کبھی یہ فکر، کبھی وہ فکر، تو یہ میرے اور آپ کا وہم ہے، یہ ہمارا وہم ہے کہ اگر میرے پاس 50 لاکھ آ جائے نا، میں سوچتا ہوں کہ ابھی میرا سرکل جو ہے 30 لاکھ کا ہے نا، میں ٹائٹ ہی رہتا ہوں ہر وقت۔ اگر میرے پاس 50 لاکھ آ جائے نا تو دیکھو پھر بلال احمد کیسا ریلیکس ہو کے کھاتا بیٹھ کے ہیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فارمولا سمجھا دیا کہ جب پیسہ زیادہ ہوگا تو پیسے کی قدر کم ہوگی، اور پیسے کی قدر کم کا مطلب یہ ہے کہ جتنے زیادہ پیسے ہوتے جائیں گے انسان کو ملتے جائیں گے اور انسان پریشان ہوتا چلا جائے گا، اس کا گزارا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 100 دینار بھی اگر کسی کو ملے گا نا تو اس پر بھی وہ ناراض ہی رہے گا۔ پانچواں فتنہ بھی میرے اور آپ کے اندر موجود ہے۔ 6 باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، چوتھی ہم میں اور آپ میں آ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ یہ فتنوں کا دور شروع ہے، قیامت کے قرب کا دور شروع ہے کب یہ اللہ کو پتا ہے، کئی 100 سال لگ سکتے ہیں، یہ اللہ کو پتا ہے، اس کو ہم مینشن نہیں کر سکتے نہ ہمیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، جتنا کو آپ کو علم اتنا کو مجھے علم، یعنی آپ کو بھی نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا، ہاں میں اس کی علامتیں آپ کو بیان کر سکتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بیان کی۔ اگلی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نمبر پہ بیان کی، یہ بھی میرے اور آپ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر ایک فتنہ ظاہر ہوگا جو عرب کے ہر گھر تک
گھر کے اندر تک پہنچ جائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیے فتنے سے مراد کیا ہے؟ وہ ہم نے شروع میں دیکھ لیا۔ ہمارے ایمان کو آزمانے کے لیے کیا یہ موبائل، یہ انٹرنیٹ، یہ LED ہمارے گھر کے اندر موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہر وقت ہمارا ایمان آزمایا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ بتائیے۔ ہم تو ہر وقت جو ہے وہ آگ کے شعلوں کے اوپر کھڑے ہیں بھائی۔ یہ ہر وقت موبائل میرے ہاتھ میں ہے، یہ تو ہر وقت کی آزمائش ہے۔ میں تو جب بھی اپنے لیے بھی کوئی اس کو کھولوں گا تو یہ مجھے آزمائے گا کہ میں کوئی غلط چیز دیکھتا ہوں یا نہیں دیکھتا، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی کسی چٹکلے کے پیچھے لگوں گا اور پھر مجھے پتا نہیں چلے گا، اور کوئی 10-15 منٹ بعد جب مجھے ہوش آئے گی اور پھر مجھے پتا چلے گا کہ میں تو ایک مزاحیہ چٹکلے سے ہوتا 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 اینڈ تک پہنچ گیا۔ یہ ہے فتنہ، محسوس نہیں ہونے دیتا اور آپ کا ایمان آزمایا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے 6 علامتوں میں سے 5ویں علامت یہ ہے کہ ایک فتنہ ایسا ظاہر ہوگا، یعنی ایک آزمائش انسانوں کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر ایسی آئے گی کہ ہر گھر کے اندر چلی جائے گی، لمحے لمحے پر ایمان آزمایا جائے گا، لمحے لمحے پر ایمان آزمایا جائے گا۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ کبھی کوئی ڈیل ہوئی تو پتا چلا کہ ایمانداری سے کی ہے یا بےایمانی سے کی ہے، کوئی گاہک آیا تو پتا چلا ایمانداری سے بیچا ہے یا بےایمانی سے بیچا ہے، کوئی معاملہ ہوا تو پتا چلا۔ نہیں، اب نہیں، اب لمحے لمحے پر تمہیں آزمایا جائے گا کہ تم مومن رہتے ہو یا کہ نہیں رہتے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے آزمائش اتنی بڑھ جائے گی۔ ہم نے پچھلے جمعہ میں نے ایک ضمناً آپ کو حدیث سنائی تھی نا دجال کے متعلق، آج ایک اور حدیث سن لیجیے، حیران کن، رونگٹے کھڑے کر دینے والی۔ میں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جو سب سے شدید ترین اور بڑا ترین فتنہ ہے وہ دجال کا فتنہ ہے، یہ میں نے آپ جانتے ہیں۔ لیکن جاننے کے باوجود، جاننے اور سمجھنے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حالات لوگوں کے لیے اتنے کشیدہ ہو جائیں گے، زندگی گزارنا اتنی مشکل ہو جائے گی۔ ایک اچھا خاصا انسان، یقین مانیے ایسی مثالیں میرے سامنے ہیں، میں بیان نہیں کرنا چاہتا، کہ اچھا خاصا دیکھنے میں انسان نمازی، پرہیزگار، ریزنیبل مال بھی ہے، لیکن پتا چلا کہ کچھ دیر بعد اس نے جا کے خودکشی کر لی۔ زندگی اتنی تنگ تھی اس کے اوپر۔ کیوں؟ پہلے کبھی آپ نے سنا تھا اس طرح خودکشی کے واقعات؟ پہلے بغیر پنکھوں کے لوگوں نے زندگیاں گزاری ہیں، بغیر فریجوں کے لوگوں نے زندگیاں گزاری ہیں، بغیر، مجھے آج بھی یاد ہے بچپن میں ہم وہ بے نظیر کی حکومت آئی تو ہم سنتے ہوتے تھے میرے گاؤں میں بجلی آئی ہے، میرے گاؤں میں بجلی آئی ہے، یہ دورانیہ تھا، یعنی بجلی نہیں ہوتی تھی لوگوں کے گھروں میں، لوگ بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہم لوگ فتنوں کے اندر اتنا مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہمیں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سن لیجئے کہ حالات اور زندگی فتنے انسان کے لیے کتنے مشکل کر دیتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک وقت قیامت سے پہلے آئے گا، لوگ حالات سے، زندگی سے، معاملات سے اتنے تنگ پڑ جائیں گے کہ لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر خود دعائیں کرنے لگ جائیں گے کہ اللہ اس سے بہتر ہے کہ تو دجال کو ہی بھیج دے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہمیں اس وقت سے محفوظ فرمائے۔ یعنی لوگ کیا کہیں گے کہ اس سے بہتر ہے کہ دجال آ جائے، کہ ایک ہی دفعہ جو بڑا بم چلنا ہے وہ چل جائے، یہ جو چھوٹے چھوٹی آزمائشوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں اس سے تو ہماری جان چھوٹے۔ اور کتنی تیزی سے حالات اس طرف جا رہے ہیں اس کا ادراک آپ کو مجھ سے زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک آخری علامت، یہ علامت جو ہے یہ امام مہدی کے دور کے قریب جا کر ہوگی۔ رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا معاہدہ ہوگا، رومی اس کی مخالفت کریں گے اور مسلمانوں کے اوپر اٹیک کریں گے، پھر مسلمان ان کے ساتھ جنگ کریں گے، اللہ رب العزت ان کو فتح دے گا، پھر امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ یہ ابھی آخر کی بات ہے۔ یہ 6 علامات اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اگلی حدیث اتنی پیاری ہے کہ اگر میں اور آپ اس کو سمجھ جائیں
یہ اگلی حدیث جو ہم ابھی پڑھنے لگے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کی. اگر میں اور آپ ہم سمجھ جائیں تو یقین مانی ہم بہت سی دکھوں، پریشانیوں اور مصائب اور فتنوں سے بچ سکتے ہیں. حضرت شخصیت دیکھیں کون سی ہے، پہلے اس شخصیت کا تعارف ذرا سنیے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں. یہ وہ بندہ ہے کہ جس کو سیف اللہ کا لقب ملا. یہ وہ بندہ ہے جس نے اسلام کے خلاف صرف ایک جنگ میں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تھا، غزوہ احد میں. جب مسلمان ہوا دل کے اندر ایک ملال تھا کہ میری وجہ سے حالت کفر میں مسلمانوں کو نقصان ہوا، اس کے ازالے کے لیے اسلام کی سر بلندی میں 28 جنگیں لڑی ہیں، جن میں سے ایک میں بھی شکست نہیں ہوئی. کتنی جنگیں؟ 28 بڑی جنگوں، یہ چھوٹے چھوٹے مار کے نہیں، بڑی جنگیں، 28 جنگیں لڑی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور مورخین لکھتے ہیں جسم کا کوئی ایسا جگہ نہیں تھی کہ جہاں پر زخم نہ ہو، جہاں پر تلوار کا نشان نہ ہو. اس کے باوجود خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر کے اوپر موت آئی. شہادت میدانوں میں نہیں ملتی. تو خیر وہ تو ایک الگ بات ہے. لوگوں نے، مورخین نے لکھا کہ یہ سیف اللہ تھے، اللہ کی تلوار تھے، اور اللہ کی تلوار اللہ ٹوٹنے نہیں دیتا. اب حضرت خالد بن ولید، اس کا مطلب کم از کم آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پاورفل تھے کہ اگر کسی سے کوئی ٹاکرا ہو جائے تو دی ایسی دی تیسی، گالی کوئی نہیں تھا کہ نہیں. حضرت خالد کو نصیحت ہو رہی ہے، اس کا مطلب کیا تھا کہ اتنا پاورفل آدمی ہے کہ بندے مارنا، 10-12 کا مقابلہ کرنا کوئی اس کے لیے کوئی اتنا مسئلے والی بات نہیں ہے. لیکن اب حضرت خالد کو سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں خالد ستکون بعدی احداث وفتنۃ واختلاف فإن استطعت ان تكون عبد الله المقتول للقاتل ففعل. فرمایا اے خالد، میرے بعد فتنوں کا دور شروع ہو جائے گا، نئے نئے کام ہوں گے، لوگوں کے درمیان اختلاف ہوں گے. یہ وصیت خالد کو کی جا رہی ہے، مگر سمجھ لیجئے کہ یہ میرے اور آپ کے لیے. یہ ہم جب روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو اس حدیث کو یاد کر لیجئے گا. جب اپنے گھر سے نکلیں گے تو اس حدیث کو یاد کر لیجئے گا. جب آپ کا بچہ کالج میں پڑھنے کے لیے جائے، جب آپ کا ینگ بلڈ کالج سکول میں پڑھنے کے لیے جائے تو آج اس کو جا کے یہ حدیث سنا دیجئے گا. جب آپ اپنے بچے کو موٹر سائیکل پر، گاڑی پر بٹھائیں تو اس کو یہ حدیث سنا دیجیے گا. بھلے آپ کے الماری میں کلاشن کوف پڑی ہو، اور بھلے آپ کے ایک فون پہ لوگوں کے انبار لگ جائیں اور لوگ مرنے ملانے پہ اتر آئیں، مگر آپ کی طاقت خالد بن ولید سے بڑی نہیں ہو سکتی. کتنے بھی آپ سٹرونگ اور پاورفل کیوں نہ ہوں، آپ کی طاقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ قوت نہیں ہو سکتی. اگر خالد کو یہ وصیت ہے تو آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد، آئیں گے فتنے کے دور، اگر کبھی تیرا کسی کے ساتھ ٹاکرا ہو جائے فتنوں کے دور کے اندر تو خالد مقتول بن جائیں، قاتل نہ بنی. کیسی بات ہے؟ کیا بنا؟ کیا کہا کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے نا، او ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے گھر آ جائیں، اس کا سر نہ پھاڑ دیں. یہ قاتل نہ بنی. تو مار سکتا ہے خالد، تو مقابلہ کر سکتا ہے خالد، تیرے بازو میں زور ہے، تجھ میں طاقت ہے، تو جنگجو ہے، مگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے وصیت کرتا ہوں کہ فتنوں کے اندر انسان اگر قاتل بن جائے، انسان کو پتہ نہ چلے، مقتول مسلمان ہو، اس کے قتل کے جرم میں تجھے ہمیشہ کے لیے جہنم کی سزا ہو جائے، تیرے پلے کیا رہ گیا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بتائیے؟ صرف ہلکی سی گاڑی کی ٹکر پر قتل تک بات پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی؟ صرف ایک ہلکے سے رشتے سے انکار پر قتل تک بات پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی؟ صرف کسی انا اور ضد کی وجہ سے بات قتل تک پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سمجھایا ہے، میرے امتیوں، یہ فتنوں کا دور ہے، کسی وقت اگلا گولی نہ تم پر چلا دے، کوئی پتہ نہیں.
تم سے گولی چل جائے تب بھی تم خسارے میں ہو. مت سمجھنا کہ تم نے کسی کو مار دیا تو تیر مارا, کسی نے تمہیں مار دیا. نہ اس چکر میں نہ پڑنا, ہاتھ جوڑنا اور واپس آ جانا. حضرت خالد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خالد مقتول بن جانا, اس سے آخرت بچ جائے گی, قاتل بنو گے تو آخرت تباہ ہو جائے گی. فتنوں کے دور کے اندر مسلمانوں کو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. اپنے اندر برداشت پیدا کریں. مقابلہ کرنا کوئی کمال نہیں ہے, اپنے اندر برداشت پیدا کریں. آگے چلیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بچنے کی, چلیں وقت قلیل رہ گیا, ایک دعا میں آپ کو سکھانا چاہتا تھا. یہ دعا جو ہے یہ یاد کر لیجئے گا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا حق فدرسوہا ثم تعلموہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگو یہ دعا حق رکھتی ہے, فدرسوہا کہ اس کا درس دیا جائے, یعنی اس کو آگے بیان کیا جائے, اور یہ دعا حق رکھتی ہے تعلموہا کہ اس کو سیکھا جائے اور سکھایا جائے. یہ دعا فتنوں کے دور کے لیے. چنانچہ یہ دعا ہمارے آج کے موضوع سے متعلق ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اپنے واٹس ایپ گروپس کے اندر, سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں, تمام احباب وہاں سے لے لیں, اس دعا کو جو ہے وہ لازماً یاد کر لیں. اور یہ دعا, یہ لمبی حدیث ہے, وقت تھوڑا ہے, میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا اللہ تعالی نے ڈائریکٹ سکھائی. اس دعا کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ دعا اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل کے ذریعے نہیں, وہی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آتی تھی نا, مگر یہ دعا اللہ تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں آ کر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نیند آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز میں لیٹ آئے, اتنی لیٹ آئے, صحابہ انتظار کرتے کرتے تھک گئے, اتنی لیٹ آئے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ سورج بس نکلنے ہی والا تھا, یعنی فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے والا تھا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز پڑھائی. پھر نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی کہ رات میں عبادت کر رہا تھا, مجھے نیند آ گئی, اللہ تعالیٰ ایک بہت خوبصورت شکل میں میرے پاس تشریف لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ فرشتے جو ہیں یہ کن چیزوں کے بارے میں آپس میں بحث کر رہے تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بتایا کہ یہ کفارات کے بارے میں بحث کر رہے تھے کہ انسانوں کے گناہ کیسے معاف ہو سکتے ہیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا کہ انسانوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں جب وہ کسی دین کی مجلس کی طرف جاتے ہیں, تو جانے کی برکت سے اللہ ان کے گناہ معاف فرماتا ہے. جب وہ نماز کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرماتا ہے. جب وہ وضو کرتے ہیں باوجود اس کے کہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے, باوجود اس کے کہ وضو کو دل نہیں کر رہا ہوتا, اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے. پھر فرمایا اطعام الطعام, کھانا کھلانے سے اللہ گناہ معاف کرتا ہے. ولین الکلام, نرم گفتگو کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے. راتوں کو قیام کرنا جب لوگ سوئے ہوں, اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا قلتو, اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعا اب تم پڑھو, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھو. اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات. اے اللہ, یہ اب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے ہیں. اللہم انی اسألک فعل الخیرات, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں نیکیاں کرنے والا رہوں, مجھے نیکی کی توفیق ملتی رہے. وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ, اور میں گناہوں سے بچتا رہوں. وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ, اور اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مسکین لوگوں کی محبت میرے دل میں قائم رہے. میں غریبوں سے, مسکینوں سے نفرت کرنے والا نہ بنوں, کیونکہ انسان کے پاس جب دولت, جب عہدہ, جب اس کے پاس شہرت آتی ہے,
سب سے پہلے شیطان حملہ یہی کرتا ہے کہ اسے غریبوں اور مسکینوں، اپنے رشتہ داروں، کمزور رشتہ داروں سے نفرت ہونے لگ جاتی. یہ کیا ہے، یہ کوئی انسان ہے؟ وہ ان کو کیڑے مکوڑے سمجھتا ہے. وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور میرے اوپر رحمت نازل فرما. وَإِذَا أَرَدْتَ، یہ اگلے الفاظ ہیں اب. وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ. وَإِذَا أَرَدْتَ، اور اے اللہ اگر تیرا ارادہ ہو کسی قوم میں فتنہ برپا کرنے کا. وَإِذَا أَرَدْتَ فِي قَوْمٍ، اور جب تیرا ارادہ ہو کسی قوم میں فتنہ برپا کرنے کا تو اے اللہ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، مجھے اس فتنے کے اندر مبتلا ہونے سے پہلے موت دے دینا. مجھے اپنے پاس بلا لینا، مجھے فتنے میں مبتلا نہ ہونے دینا. پھر فرمایا وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا. وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور اس سے بھی میں محبت کروں جو تجھ سے محبت کرتا ہے. تیرا جو محبوب نیک بندہ ہے اس سے بھی میں محبت کروں. وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَىٰ حُبِّكَ، اور اے اللہ مجھے ایسے عمل کرنے والا بنا دے جو مجھے تیرا محبوب بنا دے. میرے دل میں ایسے اعمال کی محبت پیدا ہو جائے کہ جو مجھے تیرے پسندیدہ، تیرے محبوب بندوں میں شامل کر لے. یہ دعا اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتنوں سے بچنے کے لیے سکھائی ہے. یہ دعا جو ہے، اور آپ نے فرمایا اس کو سیکھنا چاہیے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا فتنہ جس سے ہمارے ایمان کے جانے کا ڈر ہو، ہمیں ایسے فتنے سے محفوظ کر اور ایسے فتنے سے پہلے ہی تو ہمیں اپنے پاس بلا دے. آخری بات، یہ حدیث آپ نے بڑی مشہور حدیث ہے اور اکثر یہ سنی ہوگی. اس کو آج اس فتنے کے تناظر میں بھی سن لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان پانی کے اوپر اپنا دربار لگاتا ہے، اپنا تخت سجاتا ہے، اور پھر اپنے چیلے چانٹوں کو جو اس نے کام پہ بھیجا ہوتا ہے ان کو پوچھتا ہے کہ کیا کر کے آئے. ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے، اس میں حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا فتنہ برپا کیا، تم نے کیا کیا فتنہ برپا کیا، ذرا مجھے بتاؤ. تو کوئی آ کے کہتا ہے میں نے ایسے کیا، کوئی آ کے کہتا ہے میں نے ایسے کیا، کوئی آ کے کہتا ہے میں نے ایسے کیا. وہ کہتا ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں کی تم نے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے. اس لیے کہ فتنے سے ایک نہیں، فتنے سے کئی قتل ہو جاتے ہیں. تو شیطان پھر ایک چیلے کو پوچھتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ حضور والا میں نے ایک خاص کام کیا. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ میں دو میاں بیوی کے درمیان لڑائی، نفرت ڈالتا رہا حتیٰ کہ میں نے ان دونوں کے درمیان ڈائیورس، طلاق کروا دی. شیطان کھڑا ہوتا ہے اور اس چیلے کو کہتا ہے میرے قریب آؤ، اور شیطان اس کو گلے لگاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اس نے صحیح کام کیا. اب کہنے کو میں اور آپ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھائی قتل کروا دینا یا اور اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، شرک کروا دینا اور اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن شیطان نے اس طلاق دینے والے کو ہی گلے کیوں لگایا؟ تو اگر آپ اس حدیث کی روشنی میں آج کا یورپ کا معاشرہ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ شیطان نے اس کو گلے کیوں لگایا. اس لیے کہ شیطان اس بات کو جانتا ہے کہ جب کسی معاشرے سے خاندانی نظام ختم کر دیا جائے، میاں بیوی کا نظام ختم کر دیا جائے، پھر اس معاشرے میں زنا عام ہو جاتا ہے، پھر اس معاشرے میں ٹرانسجینڈر جنم لیتے ہیں، پھر اس معاشرے میں مرد مرد سے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرتا ہے، پھر اس معاشرے میں شراب نوشی بھی عام ہوتی ہے،
پھر اس معاشرے میں گرل فرینڈ کے لیے قتل و غارت بھی کیا جائے گا. یعنی وہ معاشرہ جو میاں بیوی کے وفا کے رشتے سے بے بہرا ہو جائے، وہ معاشرہ ہر طرح کے جرم کے اندر مبتلا آپ کو یورپ میں نظر آئے گا. شیطان جانتا تھا کہ اس نے کمال کیا، اس نے اسلام کا وہ خاندانی نظام جس نے مرد اور عورت کو جوڑے رکھا، جس نے دادا دادیوں کو پوتے پوتیوں کا پیار دکھایا، جس نے رشتوں کا تقدس ایک دوسرے کو دکھایا، اس نے اس کی دھجیاں اڑا دی ہیں. یہ اصل کمال کیا ہے اس نے. تو آپ دیکھ لیں اس وقت دنیا کے اندر جیسے جیسے یہ جن ممالک کے اندر خاندانی نظام ختم ہوا، ان ممالک کے اندر شیطانیت کو جس طرح سے فروغ ملا ہے وہ کہیں اور نہیں ملا. گویا کہ موجودہ دور کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ، اس حدیث سے جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا وہ یہ کہ شیطان کے فتنوں میں سے موجودہ دور میں ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ بیویوں کو چھوڑ کر گرل فرینڈ بنا لینا، بیویوں کے ساتھ محبت کم اور گرل فرینڈ کے ساتھ محبت زیادہ ہو جانا، چھپی دوستیاں بنانا، شادی شدہ ہونے کے باوجود عشق معشوقی کے چکر چلانا، خواتین کا شادی شدہ ہونے کے باوجود غیر مردوں کے ساتھ بھاگ جانا، مردوں کا اپنی بیویوں میں عدم دلچسپی اور دوسری عورتوں میں دلچسپی رکھنا. یہ وہ شیطانی عمل ہے جس سے شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، جو آپ کے اس نظام خاندان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. اور میں اور آپ شیطان کے اس فتنے کا بھی آج شکار نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دور حاضر کے اس فتنوں سے محفوظ فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.